بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جنوں کو خلق اسی لیے کیا تاکہ یہ کس کی عبادت کرے؟ اللہ کی عبادت کرے۔ اب یہ آئیڈیالوجی بنتی کیسے ہے؟ آئیڈیالوجی بنتی ہے فکر کی وجہ، ذکر کی وجہ سے نہیں۔ آج دو طبقے مسلمانوں کے بنے ہوئے ہم شیعوں میں، ایک وہ طبقہ جس کا کام ہے صرف ذکر کرنا، ایک وہ طبقہ جس کا کام ہے ذکر کے ساتھ فکر دینا، کیونکہ خالی ذکر کرو گے تو یہاں انگوٹھوں کو چومنا پڑے گا، ہاتھ گردن ہلاتے ہوئے اللہ ہو اور ہو کرنا پڑے گا۔ ذکری مسلمان کسی کام، میں بار بار کہہ رہا ہوں، ذکر سے دشمن کو خطرہ نہیں۔ کس سے خطرہ ہے؟ فکر سے خطرہ ہے۔ تبھی مکتب اہل بیت میں کبھی ترغیب نہیں دلائی گئی کہ بچوں کو حافظ قرآن بناؤ، ہمارے کبھی یہ فکر ہی نہیں تھی کہ حافظ قرآن بناؤ۔ آپ ان کیا دیکھتے ہیں، حافظوں کی ایک لائن لگی ہوتی ہے، کیونکہ تراویح کا سلسلہ ہوتا ہے، ارے کون پڑھائے، اور وہ جو اسپیڈ لگاتے ہیں، یہ تو یوٹیوب سے پہلے اسپیڈ تھی ان کے پاس، یہ تو ابھی ہے X2 لگاؤ X3 لگاؤ، کیونکہ ذکر کر رہے ہیں لیکن پتہ نہیں کہ ہم پڑھ کیا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے پر قرآن کو سمجھا نہیں جا رہا۔ ہمارے یہاں حفظ القرآن نہیں تھا، فہم القرآن، کہ بچے کو ایک آیت پڑھاؤ تو اس آیت کو سمجھاؤ، ایک لفظ جب ادا کرے تو یہ سوچے کہ میں لفظ کیا ادا کر رہا ہوں، اسپیشلی ان ویسٹرن کنٹریز میں، کہ آپ اپنے بچے کو مولانا کے پاس بھیج رہے ہو کہ مولانا ایسے کلمہ پڑھواؤ یا رٹواؤ، فرق ہے۔ نسلوں کو طوطا نہیں بناؤ۔ اور میں نے ایسے ایسے قابل بچے ویسٹرن کنٹریز میں دیکھے، 10 سال کا بچہ، 12 سال کا بچہ، 14 سال کا بچہ، اور دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ بھائی پاکستان میں بھی اتنے بچے قابل نہیں جتنے یہاں قابل۔ حدیث قصہ یاد کر لی، آیت الکرسی یاد کر لی، زیارت عاشورہ یاد کر لی، اور کہا کہ مولانا دیکھیے ہمارا بچہ ایسا ہے۔ میں نے کہا بھائی 14 سال تک بچہ تیرے کنٹرول میں ہے۔ میں نے کہا جب 20 سال کا ہوگا پھر پوچھوں گا۔ تو یہاں 14 سال تک نسلیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی، آفٹر 14 14 سال تک بچی نے حجاب کیا، 16 سال مطالعہ، 14 سال تک بچہ نیک رہا، 17 سال میں شرابی بن گئے، 14 سال تک نیک رہا، 20 سال میں خراب ہو، کیونکہ ہم نے 14 سال صرف رٹوایا اسے۔ ہم پاکستان میں آپ کو زحمت نہیں کرنی پڑتی، کیونکہ وہاں زیادہ سے زیادہ سوسائٹی اسے سکھا دیتی ہے، ماحول اسے سکھا دیتا ہے، وہاں خطرات اتنے نہیں ہوتے جتنے آپ کو خطرات یہاں حامل ہیں۔ اب یہاں میں نے کیا کرنا ہے، اس بچے کی فکر پہ کام کرنا ہے، کہ میں اسے مولانا کے پاس بھیج رہا ہوں اور بچہ واپس آئے، کہاں بیٹا کیا سیکھ کے آئے، کب آج کلمہ یاد کر کے آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ تو یہ ہے رٹنا۔ سوال ہے کہ تم نے اسے فکر لا الہ الا اللہ بھی دی کہ نہیں، فکر محمد رسول اللہ بھی دی کہ نہیں، فکر علی ولی اللہ بھی دی کہ نہیں۔ جب یہ فکر اپنائے گا تب اس کے وجود میں خوف پروردگار عالم پیدا ہوگا، لیکن اگر صرف رٹنا ہو تو اللہ اکبر بھی کہے گا، سر حسین کو بھی قلم کرے گا۔ بچے کے ذہن میں ڈال دیتے ہو بچپن سے۔ ہالی ووڈ کیا کرتے؟ کریٹ دا آئیڈیالوجی، بڑی بڑی فلمیں، بڑا بڑا اسلحہ، بڑی بڑی چیزیں۔ آج آپ چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو لے جاتے ہو شاپنگ کے لیے تو یہ اٹریکٹ ہوتا ہے کہ میں نے وہ شرٹ لینی ہے جس پہ اسپائڈر مین ہو، بیٹ مین ہو، آئرن مین ہو۔ ایک افریقن کنٹری میں گئے تو اس کے بچے کو ہم نے کہا آپ کا دوست کون ہے؟ کہا ہلک میرا دوست ہے۔ میں نے کہا ملے ہو؟ کہاں ڈیلی باتیں کرتا ہوں۔ چھوٹا بچہ، کوئی 5-6 سال کا بچہ، عاشق ہے ہلک کا۔ آپ کا بچہ اسپائڈر مین، آئرن مین، بیٹ مین۔ اب آپ کہو کہ نہیں مولانا میں نے بچے کو روکنا ہے، آپ روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ آپ کی نسلوں کی فطرت کو جانتے ہیں۔ فطرت عاشق کمال ہے، فطرت پرفیکشن کو پسند۔ دنیا کا ایسا کوئی شخص نہیں جس کو بہادر سے نفرت۔ تبھی آپ کو کئی ایسے ملیں گے جو لوگوں کو برے لگے۔ علی کسی کو دشمن بھی امیر المومنین کی تعریف کرتا ہے نا۔ آج جیسے مثلاً رہبر معظم شہید ہوئے تو بڑے بڑوں نے تعریف کی نا، حالانکہ مان بھی نہیں رہے لیکن تعریف کر رہے۔ کئی ایسے اہل حدیث، کئی ایسے دیوبند آپ دیکھیں گے، مطلب زبان اٹک جاتی ہے، اب بھی اٹکتی ہے، گوشے کنائے کر کوشش کرتے نام نہیں لائیں، بتائیں نہیں کون سا مکتب ہے، کون سا مذہب ہے، کون سی فکر ہے، لیکن مجبور ہے تعریف کرنے میں، کیونکہ خود نہیں کر رہے، فطرت تعریف کروا رہی ہے۔ اللہ نے ہر بچے کی فطرت میں رکھا ہے، ہر انسان کی فطرت میں انسان عاشق ہوتا ہے بہادروں کا، شجاعوں، کمال کا عاشق ہوتا ہے۔ کوئی دنیا کا شخص نہیں ملے گا جو کہے مجھے حسن سے محبت نہیں ہے، مجھے خوشبو سے محبت نہیں ہے، مجھے سخی سے محبت نہیں۔ آپ خود کنجوس ہوگے لیکن کہو گے لوگ میرے لیے سخاوت، اور کنجوس کو کنجوس بھی کہو تو ناراض ہو جاتے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کنجوس نہ علی کو اچھا لگتا ہے نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے، کیونکہ یہ صفت رذیلہ ہے، یہ کسی اسکول میں نہیں پڑھائی جاتی، آپ کے اندر ہے۔ اب بچے کو پتا ہے کہ میں نے عشق کرنا ہے، کس سے؟ بہادر سے۔ تبھی فلموں میں جو ہیرو ہوتا ہے وہ کبھی بزدل نہیں ہوتا، وہ ہیرو بنتا ہی تب ہے جب کیا بنے؟ بہادر بنے۔ ہمیں پتا بھی ایک مکہ مارا 10 لوگ گر گئے، جھوٹا مکہ ہے، لیکن ہم دیکھ کے خوش ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں بہادری کیا لگتی ہے؟ اچھی لگتی ہے۔ اب اسے بزدل کا، اس کے ذہن میں کسی کو اتنا بڑا دکھاؤ، جب بھی اس کا تصور سامنے آئے تو یہ کیا ہو جائے؟ ڈرپوک ہو جائے۔ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سب سے بڑا سپر پاور کون ہے؟ آلمائٹی گاڈ ہے، پروردگار عالم ہے۔ یہ عقیدہ راسخ ہونا۔
اب وہ جنگ بدر ہو، ادھر 313 ادھر ہزاروں، عقیدہ راسخ ہے کہ کون اللہ، تو خدا 313 کو کیا دیتا ہے؟ فتح دیتا ہے۔ دوسری طرف جنگ خیبر ہے، تعداد میں بھی زیادہ، سامنے ایک کھڑا ہے، زیادہ نہیں، ایک عمرو بن عبد الود، وہاں 313 تھے، اتنوں کو شکست دی، اور یہاں اتنے مسلمان اور سامنے کون کھڑا ہے؟ ایک کھڑا ہے، للکار بھی رہا ہے کہ اے محمد ہے کوئی بہادر تو بھیج میرے مقابلے، اور رسول کہہ بھی رہے ہیں من لحاظ القلب، مطلب اپنے غصے کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ کون ہے جو اس بدبخت کے منہ کو بند کرے۔ سارے مسلمان بیٹھے ہیں، کیونکہ یہ شجاع نہیں تھے کیا مسلمان؟ رسول یہ فرمائے کہ کل علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ میں کہوں یا رسول اللہ آسان کر کے نام بتا دے، کہ نہیں نام نہیں بتاؤں گا، صفات بتاؤں گا، نام بتاؤں تو جھگڑا ہو جائے گا، علی سے محبت تھی، علی کا نام لے لیا، کہیں چیلنج ہے نا، اور یہاں رسول بھی کہہ رہے من لحاظ القلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ تو سارے مسلمان خاموش ہیں، کیونکہ ایک آئیڈیالوجی بنی، وہ سپر پاور کی آئیڈیالوجی۔ عجیب معرکہ ہے جنگ خیبر کا، ایسا نہیں کہ یہ بہادر نہیں ہے، امت بہادر نہیں، یہی لوگ تھے جو مختلف جنگوں میں ہیں، لیکن وہاں کوئی آئیڈیالوجی نہیں تھی، یہاں ایک آئیڈیالوجی بلڈ کی گئی ہے۔ کہتے یہاں کوئی اٹھتا تھا اس کے مقابلے میں جائے، پیچھے والا آئیڈیالوجی دیتا تھا، نہیں جانا یہ ایک بکرا ایک دن میں کھا لیتا ہے، نہیں جانا یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، اور قوی الہیکل بھی تھا عمرو بن عبد الود، دیکھ کے بندہ ڈر جائے، وہ تو ایک بکرا دن میں کھائے، اور آپ تصور کریں وہ کیسا آدمی ہوگا۔ یہاں باڈی بلڈر جو 20 27 27 28 انڈے کھا جاتے ہیں، تو بدن بھی ایسے ہلک جیسے باڈی بن جاتی ہے، تو اب اٹھنا چاہتے تھے لیکن پیچھے سے آواز آتی تھی بہت بڑا بہادر ہے، کیا بنا دی سوچ، وہیں پہ انسان آدھی جنگ ہار جاتا ہے۔ پہلے جنگ یہ نرو کی جنگ ہے، اعصاب کی جنگ ہے، اگر آپ ذہنی طور پہ ہار گئے تو آپ یہ جب کسی بھی ملک کا وزیر دفاع جو ہوتا ہے، ڈیفنس منسٹر جو ہوتا ہے، جب پریس کانفرنس کرتا ہے، الفاظ کو دیکھا کریں، تہس کر دیں گے، نحس کر دیں گے، جہنم بنا دیں گے تمہارے لیے، اس الفاظ سے کیا پیدا کرتا ہے؟ خوف پیدا کرتا ہے کہ پتہ نہیں کل اٹیک ہوگا اور سب کیا ہو جائے گا، تہس نحس ہو جائے گا۔ سیم لینگویج یزید استعمال کر رہے امام حسین ابن علی کے لیے، تو حسین بیعت نہیں کرو گے تو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، لیکن فرمایا رتی برابر حسین کے چہرے پہ خوف نہیں تھا، فرمایا موت ہمارے لیے ایسے ہے جیسے عورت کے گلے میں زیور ہو، اور خدا قرآن میں خود کہتا ہے اولیاء اللہ کہ ان زعمتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر یہ گمان کرتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو تو اللہ کہہ رہا ہے میں چیلنج دے رہا ہوں، پھر موت کی تمنا تو کر، موت کی تمنا تو کر کے دکھا۔ پھر خدا عجیب خود جواب دے، وہ کہتا ہے وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا، مجھے پتا ہے ابدا ہے، یہ کبھی بھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، موت کی تمنا وہی کرتا ہے جس کی آئیڈیالوجی علی ابن ابی طالب والی جیسی ہو۔ دیکھیے آپ نے کبھی عاشق کے وجود میں ڈر دیکھا ہے؟ ایوری تھنگ فیئر از ان لو اینڈ وار، کبھی آپ نے عاشق کے دل میں ڈر نہیں دیکھا ہوگا، بھلے عشق مجاز، کیونکہ جب عشق آتا ہے تو وجود پہ غلبہ آتا ہے، طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ عشق اہل بیت کے دل میں خدا کا، کہا کہ اگر اللہ کے ولی ہو تو موت کی تمنا کرو، پھر کہا تم کبھی موت کی تمنا کر ہی نہیں سکتے، اور وہیں پہ امیر المومنین فرماتے واللہ لابن ابی طالب انس بالموت من الطفل بثدی امہ، خدا کی قسم علی کو موت سے اتنا لگاؤ ہے، اتنی محبت ہے جتنی چھوٹے بچے کو اپنی ماں کی چھاتی سے محبت ہوتی ہے۔ چھوٹا بچہ اسے کچھ بھی نہیں چاہیے، بس ماں کی چھاتی چاہیے، کہ علی کو موت سے اتنی محبت ہے، اور یہ موت سے محبت نہیں، یہ لقاء اللہ سے محبت ہے، یہ رب سے محبت ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انسان نے دنیا میں ایک دن مر ہی جانا ہے، کسی بھی انسان کو ہمیشہ زندگی نہیں، لیکن شہادت کی موت وہ ہے جو موت اختیاری ہو، انسان خود اپنی موت کو چنتا ہے، حادثاتی موت نہیں، نیت کر لیتا ہے خدا میں نے جان کس کے راستے میں دینی ہے، تیرے راستے میں، شہید کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے، یہ خود بھی جنت جاتا ہے، دوسروں کے لیے بھی شفیع بن جاتا ہے، خدا اسے باب الحوائج بنا دیتا ہے، لوگ اس کے دروں سے حاجتوں کو لے کر جاتے ہیں، اور واللہ یہ آئیڈیالوجی اگر کہیں ملتی ہے تو مکتب محمد اور آل محمد میں ملتی ہے، یہ بہادر بچے اگر کہیں پہ نظر آتے ہیں تو مکتب محمد اور آل محمد میں نظر آتے ہیں، کہ غیبت نعمانی میں ہے کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے دل لوہے سے بھی زیادہ کیا ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ان کے وجود میں خوف خدا کے علاوہ
کسی ظالم کا خوف نہیں پایا جائے گا. اور کہا کہ یہ کون ہوں گے؟ فرمایا علی، یہ تم اور تمہارے شیعہ ہوں گے. دعائے ندبہ میں بھی پڑھتے ہو کہ علی اور اس کے شیعہ علی منابر من نور، نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے کہ جن کے چہروں کو دیکھ کر اہل قیامت حسرت کھائیں گے. اے کاش ہم بھی علی کے شیعوں میں سے ہوتے، اے کاش ہم بھی فکر ابا عبداللہ الحسین کے رکھنے والے ہوتے. یہ فکر کب پیدا ہوگی؟ استاد شریعت یہ ایک جملہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں دو طرح کے شیعہ. وہ اپنے زمانے کی مثال دے رہے تھے، ہر زمانے کی اپنی مثال ہے. تو کہا دو طرح کے شیعہ ہیں، ایک شیعہ صفوی، ایک شیعہ علوی. شیعہ صفوی جو بادشاہ گزرے تھے، کا دوسرا شیعہ علوی. کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہ دونوں ماتم کرتے ہیں، دونوں عزاداری کرتے ہیں، دونوں نماز پڑھتے ہیں، دونوں سارے نیکیاں کرتے ہیں، لیکن ایک فرق ہے کہ شیعہ صفوی جب شہادت مناتا ہے تو گریہ کرتا ہے، کہتا ہائے حسین مارے گئے، ہائے حسین شہید ہو گئے، ہائے امیر المومنین شہید ہو گئے، ہائے حسن ابن علی شہید ہو گئے، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے، ہائے علی اکبر کے گلے میں تیر لگا، علی اکبر کے سینے میں پرچھی لگی، ہائے علی اصغر کے گلے میں تیر لگا. کہ یہ شیعہ صفوی ہے، روتا ہے، پکارتا ہے، آہو بکا کرتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، نوحہ پڑھتا ہے کہ ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے. کا دوسرا ہے شیعہ علوی، کہ یہ بھی مرثیہ پڑھتا ہے، یہ بھی آہو بکا کرتا ہے، ہائے اب عبداللہ الحسین شہید ہو گئے، ہائے علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی، ہائے عباس علمدار کے بازو کاٹے گئے. لیکن اس میں اور اس میں ایک فرق ہے. کہ کون سا فرق ہے؟ کہ یہ بھی کہتا ہے کہ ہائے حسین شہید ہو گئے، اور یہ بھی پوچھتا ہے کہ حسین کیوں شہید ہوئے. یہ بھی کہتا ہے کہ علی مارے گئے، یہ بھی سوچتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کو کیوں شہید کر دیا گیا. کہ جو کیوں تک پہنچ جائے وہ صرف شہادت پہ روتا نہیں ہے، وہ شہادت کے مقصد. آج آپ کو یہاں پہ روکا، ہاں رو حسین ابن علی شہید ہو گئے، لیکن یہ نہیں بتا حسین کیوں شہید ہوئے. جب کیوں تک پہنچو گے تو پھر یزید تک پہنچو، جب کیوں تک پہنچو گے پھر جس نے یزید کو یزید بنایا اس تک پہنچو گے، جب کیوں تک پہنچو گے تو فکر ابا عبداللہ الحسین تک پہنچو گے کہ ان کو مارا جاتا ہے جن کی فکر حسین والی ہوتی ہے. کبھی امت سوچے کہ نبی کے نواسوں کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے کہ نبی کی بیٹی کو کیوں شہید کیا جا رہا ہے، کبھی امت سوچے نبی کے داماد کے سر پہ ضربت کیوں ماری جا رہی ہے. یہ پورا سلسلہ شہادت جو آپ دیکھتے پہلے امام سے لے کے 11واں امام تک، یہ نسل ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. کسی کو تلوار کے ساتھ، کسی کو نیزے کے ساتھ، کسی کو زہر کے ساتھ شہید کیا گیا. اور صرف ان کو شہید نہیں کیا، جو ان کے ماننے والے تھے. ایک ایک شیعہ کے سر پہ 10,000 10,000 درہم کا انعام رکھا گیا. حجاج ابن یوسف نے اتنے شیعہ مارے، کہتے ہیں گویا مسجدوں کے اندر جانوروں کو جیسے ذبح کیا جاتا ہے، ایسے ان مسجدوں سے کوفے کی گلیوں میں خون کی ندیاں جاری ہوتی تھی. 400 کے قریب اسٹوڈنٹ کو موصل کی یونیورسٹی سے نکال کر زندہ گاڑ دیا گیا. جرم کیا تھا؟ کیونکہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں. آج یمنیوں پہ ظلم ہوتا ہے، آج عراق میں ظلم ہوتا ہے، آج ایران میں ظلم ہوتا ہے. ارے مصر میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں، گلف میں رہنے والے بھی تو مسلمان ہیں. ان مسلمانوں کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیونکہ فکر کیا ہے؟ ابا عبداللہ الحسین کی فکر. اب مسئلہ سنی شیعہ کا نہیں ہے، اب مسئلہ آئیڈیولوجی کا ہے. ہو سکتا ہے کوئی فقہن سنی ہو پر آئیڈیولوجی ابا عبداللہ الحسین والی ہو. جیسے حماس ہے، مختلف تنظیمیں ہیں، عراق کے اندر ہیں، ہر جگہ ہیں. سنیوں میں قیام نہیں ہے، فقہ اہل سنت میں قیام منع ہے. آپ حاکم کے خلاف قیام نہیں کر سکتے، لیکن فقہ شیعہ میں، فکر شیعہ میں قیام لازم ہے. آپ زیدی شیعہ دیکھتے ہو 12 امامی نہیں 4 امامی ہیں، لیکن حسین ان کے پاس ہے تو حسین کی فکر ان کے پاس ہے. جس کو حسین مل گیا اس کو ساری فکر مل جاتی ہے. آج اہل سنت میں کئی ایسے گروپس ہیں، تو فقہن تو سنی ہیں لیکن آئیڈیولوجیکلی کیا ہیں؟ شیعہ ہیں. جب آئیڈیولوجی مل جاتی ہے پھر ان سارے لیڈرز کو آپ ایک ساتھ دیکھتے ہو، ایک ہی محاذ پہ دیکھتے ہو. اب جب مارنے آتا ہے تو وہ آئیڈیولوجی والے یہ نہیں دیکھتا ہے کہ وہ سنی ہے تو میں اسے کیوں ماروں. نہیں، آئیڈیولوجی اگر اب عبداللہ الحسین والی ہے، وہ ایران میں بھی ہوگا سنی ہوگا لیکن اسے مارے گا، وہ فلسطین میں بھی ہوگا سنی ہوگا اسے مارے گا، وہ لبنان میں ہوگا شیعہ ہوگا اسے مارے گا، وہ یمن میں ہوگا زیدی ہوگا پر اسے مارے گا. کہ ہمیں مسئلہ تمہاری آئیڈیولوجی سے ہے، کیونکہ یہ آئیڈیولوجی نسلوں کو کیا بناتی ہے؟ بہادر بنا دیتی ہے. یہ آئیڈیولوجی تجھے فکر آزاد دیتی ہے. ہور تب بنا
جب اس نے اپنی زنجیروں کو توڑا اور جب آزاد بنا، جب اس زنجیر میں جکڑا تھا تو سپہ سالار